السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ صبر پہ ہے۔ ہماری جو جنریشن ہے آج، ان کے اندر صبر بہت ہی کم پایا جا رہا ہے، تو یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے ہماری آج کی جنریشن کے لیے۔ سب سے پہلے صبر کا تعارف۔ صبر کے لغوی معنی ہوتے ہیں روکنے کے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، ثابت قدم رہنا، اور یہی اس کی حقیقی معنی ہے۔ اور علماء کے نزدیک صبر کی ڈیفینیشن دیکھی جائے تو علماء کے نزدیک ہے کہ صبر اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف لڑنے کو کہتے ہیں۔ امام غزالی اپنی کتاب احیاء علوم میں اس کی بہت اچھی تعریف کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ خواہشات سے پر اعمال کا ترک کر دینا یہ صبر ہے۔ اب صبر کی اقسام۔ صبر کی 3 طرح کی اقسام ہوتی ہیں: الصبر للطاعہ، الصبر عن المسیہ، اور الصبر عند المصائب۔ سب سے پہلے قسم میں تو جب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا گرویدہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی طرف لے کے آتا ہے، تو پھر انسان کو شیطان ہر طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو شخص اس بات پر صبر نہیں کرتا اور بھٹک جاتا ہے راہ راستے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ بِرَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا۔ سورۃ طور کی آیت نمبر 48 ہے یہ۔ اس میں فرمایا گیا کہ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لیجئے، بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہاں پر صبر کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے اس انسان کو جو راہ راست پہ ہے، اور شیطان اسے بار بار ورگلاتا ہے کہ تم تو بڑے اچھے ہو، تم تو بڑے نیک ہو، تم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہو، تو وہ انسان اپنے اندر ایک پراؤڈ فیل کرنے لگ جاتا ہے، ایک غرور والا ایلیمنٹ اس کے اندر آ جاتا ہے، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ دوسری قسم ہے الصبر عن المسیہ، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک رکھنا۔ اس میں بھی صبر درکار ہوتا ہے۔ اپنے نفسانی خواہشات جتنی بھی، انسان کا نفس بہت زیادہ اس کو ورگلاتا ہے، تو اس میں بھی صبر کرنا ہے۔ یہ دوسری قسم ہے صبر کی۔ قرآن پاک میں بے شک بدلہ لینے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس سے آپ لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل کی آیت نمبر 127 میں فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرَكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ۔ آپ صبر کریں، بغیر الہی کے آپ صبر نہیں کر سکتے، اور اس حال پر رنجیدہ نہ ہوں۔ آپ نے اس حال میں اپنے پر صبر کرنا ہے۔ جب آپ پہ کوئی نفسانی خواہشات یا آپ کے نفس نے آپ پر قابو پانا شروع کر دیا تو آپ نے اس پر صبر کرنا ہے اور ڈٹ جانا ہے، اپنے نفس کے خلاف لڑنا ہے۔ اور نفس کے خلاف جنگ اللہ تعالیٰ، جب آپ نفس کے خلاف جنگ شروع کرتے ہیں نا، تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نہیں ہو اور آپ کی نیت صاف نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس پر فرما رہے ہیں کہ اس پر آپ نے رنجیدہ نہیں ہونا۔ آپ کی خواہشات اگر دبائی جا رہی ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو قیامت کے دن اجر ملے گا۔ اب تیسری قسم آ جاتی ہے الصبر عند المصائب، یعنی مصیبت کے وقت میں آپ نے صبر کرنا ہے۔ صبر وہ نہیں ہوتا کہ اب ہمارے ہاں بہت زیادہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ آپ کا کوئی بڑا نقصان ہو گیا، بزنس میں لاس ہو گیا، یا آپ کی گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس پہ آپ واویلا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، نوحہ گری، جو بھی آج کل ہو رہا ہے ہمارے زمانے میں، سب کچھ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ ہم صبر کریں، بس صبر ہی کرنا ہے۔ پھر آرام سے منہ ڈھیلا کر کے بول دیتے ہیں بس ہم نے صبر ہی تو کرنا ہے۔ تو وہ صبر نہیں ہوتا۔ صبر وہ ہوتا ہے جو موقع پر کیا جائے۔ صبر وہ ہوتا ہے جو موقع کے وقت پر کیا جائے، جو بعد میں ہوتا ہے وہ افسوس ہوتا ہے۔ صبر اور افسوس میں فرق ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں فرمایا گیا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کسی قدر تمہارے خوف سے، تمہاری بھوک سے، مالوں سے، جانوں سے اور پھلوں کی کمی سے۔ اللہ تعالیٰ نے جب خود ہی فرما دیا ہے کہ آپ کو ہم ضرور آزمائیں گے، مومنین کی آزمائش ہوتی ہے اور اس پر اس کو صبر کا حکم ہے۔ اب صبر کی اہمیت۔ صبر کرنے پر بے حد اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر صابرین کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے حد اجر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ ارشاد ہوتا ہے، یعنی کہ قرآن پاک میں سورۃ زمر میں آیت نمبر 10 ہے
इन्नमा युवफ़िस साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। अब ये आयत देखें, ये छोटी सी आयत हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी है। सब्र करने वालों को इनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। इतना अजर दिया जाएगा आपको अल्लाह ताला की तरफ से जब आप सब्र कर रहे हैं। और सूरत यूसुफ में फरमाया जाता है कि बेशक जो कोई तकवा और सब्र से काम ले तो अल्लाह ताला इन मुहसिनों का अजर ज़ाया नहीं करेगा। मुहसिनीन कहते हैं एहसान करने वाले को। तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं कि तकवा इख्तियार करने वाले और सब्र करने वालों का कभी भी सब्र अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करता। आज हम दूसरों को बुरा भला कह लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम कह लेते हैं कि हमने सब्र कर लिया। आपने बदला पूरा कर लिया अपना, फिर कौन सा सब्र? सब्र और ईमान का जो है वो चोली दामन का साथ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। जब भी कुरान पाक में साबिरीन का तज़किरा हुआ है तो अल्लाह ताला ने फरमाया साबिरीन पर अल्लाह ताला की रहमत है और वो हदायत पर है। हज़रत अली ने इसके बारे में बहुत खूब वाज़िया किया है। फरमाया कि सब्र का ईमान के साथ वही रिश्ता है जो सर का जिस्म के साथ है। अगर सर नहीं होगा तो जिस्म किस काम का? जिस्म बेईमानी है। आपका सर नहीं हो, अगर कोई आपको खड़ा करे और तलवार से आपका सर काट दे, जिस्म किसी फ़ायदा का है? कोई फ़ायदा है जिस्म का? कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह ईमान की जो इमारत है वो 4 सतूनों पर खड़ी है। एक यकीन, दूसरा जिहाद, तीसरा सब्र और चौथा अदल। क्योंकि सब्र अल्लाह पर ईमान और तवक्कुल से पैदा होता है। जब किसी ने सब्र का दामन हाथ से छोड़ दिया तो ये बात अया हो जाती है कि इसका अल्लाह ताला पर ईमान नहीं है और वो मुसीबतों पर वावेला करना शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला जो है वो साबिरीन को बहुत पसंद फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इन्नल्लाहा युहिब्बुस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों से मोहब्बत करते हैं, पसंद फरमाते हैं उनको। और आज हम जो सब्र पे बहुत ज़्यादा वावेला करना शुरू हो जाते हैं, हमसे सब्र नहीं हो रहा होता, हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है। और सब्र की सबसे अदना तरीन मिसाल बर्दाश्त है। बर्दाश्त नहीं करें हम, सब्र तो बहुत दूर की बात। जब हमें ये पता चल जाए ना कि सब्र के ज़रिए हमारे गुनाह मिट रहे हैं तो हम ऊपर जाके अल्लाह ताला के पास जब जाएंगे हम क़यामत के दिन, तो हम कहेंगे कि काश कि हमें दुनिया में इतना इतना अल्लाह ताला चाहे हमारे चमड़े उधेड़ देते, लेकिन हमें साबिरीन में से उठाते क़यामत के दिन। इतना अजर दिया जाएगा, वहाँ पे जाके पछताएंगे हम लोग। और अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात। सूरत बकरा की आयत नंबर 153 है कि सब्र और नमाज से मदद तलब करो। आज हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम नमाज़ पढ़ते ही नहीं हैं सही से, हमारा ध्यान पीछे लगा होता है, हमारा ध्यान बातों की तरफ लगा होता है। पीछे टीवी लगा है, कौन सा ड्रामा लगा है, कौन से सॉन्ग्स चल रहे हैं पीछे, कौन फलां बहन क्या बात करी है। जितनी डिस्टॉर्शन हो सकती है ना वो नमाज के दौरान हमें होती है। और शैतान सबसे ज़्यादा अटैक भी नमाज में करता है हम पे। हर चीज़ जो हमें नहीं याद आ रही होती वो हमें नमाज के वक्त पे याद आ रही होती है। ये अभी करना है, फ़लाँ चीज़, सारी प्लानिंग्स हम नमाज के दौरान कर रहे होते हैं। हम नमाज नहीं पढ़ रहे होते, हम प्लानिंग्स कर रहे होते हैं अपनी। तो नमाज को खुशू और हुजूर से पढ़ा करें। अगला पॉइंट है सब्र और उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखते हैं तो सब्र की बहुत ज़्यादा मिसालें बड़ी पड़ी हैं। हम हिस्ट्री उठाते हैं तो हम देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस किस कदर मसाइब को बर्दाश्त किया है, सब्र किया उस पर। ताइफ का वाक़या ले लें, वहाँ पे लहू लुहान हो गए, जूते भर गए खून से, फिर भी सब्र किया। हज़रत जिब्राइल आ गए कि आप हुक्म दें तो हम ताइफ के दोनों पहाड़ों को मिला दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं जिब्राइल, इनमें से कोई होंगे जो हदायत पाने वाले, फिर भी सब्र किया। अहले कुरैश मक्का वालों ने किस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियतें पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सब्र का दामन थामे रखा।
اور کبھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ مصیبت کیوں آئی، بلکہ ہمیشہ شکر کیا، صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی کہ میرے صبر کے بدلے میں ان لوگوں کو جنت میں جگہ دینا، میری امت کو ہدایت دینا۔ اور آج ہم کیا کریں؟ آج ہمارے اندر ہے صبر؟ ہم اپنے نبی کے لیے اتنا نہیں کر سکتے کہ صبر ہی کر لیں؟ ہمارے اندر صبر موجود ہی نہیں ہے، اور ہم پیدا کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے تو اس پہ لڑنا شروع۔ صبر اور آج کا معاشرہ، ہمارے ہاں صبر کی کیا میں بات کروں، بہت ہی زیادہ بے صبرا انسان۔ میں خود اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں تو ہر جگہ پہ افراتفری۔ اب نماز پڑھی ہیں، آپ لوگوں میں سے بہت ساری نماز پڑھتی ہیں اور دعا مانگتی ہیں اینڈ پہ۔ ہم نماز اپنے فائدے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور جب دعا مانگتے ہیں نا تو دعا قبول نہیں ہو رہی، تو آپ کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ پیار ہی نہیں ہے شاید۔ سارے آپ لوگ تو کہتے ہو جو اسلام سے وابستہ ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو ہماری دعائیں کیوں نہیں سنی جا رہی؟ تھوڑا صبر سے کام لیں، اللہ تعالیٰ بھی آزماتے ہیں۔ دیکھیں آپ دنیاوی محبوب لے لیں جو عشق کے مجازی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو صبر کی آخری حد تک آزماتے ہیں، اور وہ تو پھر خدا ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے نا تو آپ کو آزماتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ جو شخص ایمان لے آتے ہیں، جو اہل ایمان ہے، اور وہ کیا اسی بات پہ اکتفا کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں اور پھر آزمائے نہیں جائیں گے؟ اہل ایمان کی سب سے زیادہ جو آزمائش ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہی مومن کی ہے۔ کافروں کی تو رسی اللہ تعالیٰ نے دراز کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہی نہیں ہے۔ جب مومنین کی رسی کو اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں نا، جب ان کو پکڑتے ہیں، جب ان کو مصائب میں ڈالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں یا تو ان کے گناہ بخش رہے ہوتے ہیں، یا انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے اتنا پیار کرتا ہے، تم اللہ کے قریب آؤ۔ وہ اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب لانے کے لیے ہمیں مصائب میں ڈالتے ہیں کہ میرے پاس آؤ، میرے پاس آ کے مجھے سناؤ، دوسروں کو کیوں سنانے جا رہے ہو؟ ہم دوسروں کو سنانے چل پڑتے ہیں کہ ہاں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں عورت نے میرے ساتھ یہ کر دیا، میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ اس طرح کا، مطلب ہر چیز آپ اللہ کے بجائے آپ لوگوں کے سامنے منتیں سماجتیں اور ان کے سامنے جا کے آنسو بہاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو صحیح، اور سچی نیت کے ساتھ۔ لوگوں کے سامنے آپ نے صبر کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب آپ جائیں نماز پہ بیٹھی ہوتی ہیں نا، وہاں پہ زاروں کے تار رو لیں گی تو آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا ہر طرح سے۔ آج ہماری جنریشن جو اب ٹین ایجرز ہیں اور 20 سے 30 کے درمیان جو ایج ہے، ان میں صبر کا فقدان ہے، انتہا کا۔ ایک چیز نہیں مل رہی، ماں نے ایک چیز نہیں دی تو بیٹی ناراض ہو کے بیٹھ گئی ہے، سارا دن اس نے بھوک ہڑتال کرنی ہے، میری پسند کی چیز نہیں بنی۔ صبر نہیں کرنا، شکر نہیں کرنا کہ جو چیز مل رہی ہے وہ ہم اسی پر اکتفا کریں۔ آج کا زمانہ، اب میری خود فرینڈ سرکلز میں اور جتنے بھی میرے ریلیٹیوز ہیں، یا میں جتنے بھی لوگوں سے ملتی ہوں، تو میں یہی دیکھتی ہوں کہ ان میں صبر بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ یہی کلیم کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی صرف سب کا دکھڑا یہی ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار نہیں کرتے؟ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو صحیح، مانگے تو صحیح اس طرح جس طرح وہ مانگنے کا حکم دے رہا ہے۔ آپ جلدی جلدی جائے نماز ڈالتی ہیں، اوپر 2 سجدے کیے اور شروع اپنے راگ الاپنا شروع، ایسے وہ دے دے گا؟ آپ کسی کو پکڑیں، دنیا میں کسی کو پکڑیں، کسی انسان کو پکڑ کے اپنے سامنے لے آئیں، اسے کہیں بھئی مجھے بڑی جلدی پیسوں کی ضرورت ہے، جلدی جلدی کرو، آپ اسے جھنجھوڑیں اور کہیں کہ مجھے پیسے دو جلدی جلدی، وہ دے گا آپ کو؟ دنیا میں انسان نہیں دیتا، خدا تو مہربان ہے، بے شک وہ مہربان ہے، لیکن مانگنے کا اس نے کوئی طریقہ بھی بتایا ہے۔ آپ عاجزی سے مانگیں، جھک کے مانگیں، اکڑ کے نہیں، اکڑنا مردے کی پہچان ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھک کے مانگتا ہے اللہ سے، اور مومن کی تو دعا ہی یہی ہوتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی خوشی میں راضی ہوں، جیسے تو راضی ویسے میں راضی. اسے اور کچھ چاہیے نہیں ہوتا دنیا میں. لیکن ہمارے ہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. اللہ کی رضا کو ہم نے چھوڑ دیا بالکل ہی. ہم دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مٹیریلسٹک. تو خدارا اپنے اندر صبر پیدا کریں. آج کی جنریشن کو یہ جتنے بھی میری آرگنائزیشن میں خواتین ہیں یا جو بھی گروپس میں جتنے بھی سن رہے ہیں، ان کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے اندر صبر پیدا کریں. کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا ہے تو آپ چپ کر جائیں، صبر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کیا نہیں لوگ کہتے تھے ان کے سامنے. نعوذ باللہ مجنوں کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، لیکن وہ خاموش رہے، چپ رہے، صبر کیا. اور پھر اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ پورے عرب میں اسلام پھیلا. پھر پورے عرب میں وہ خاموش رہے، پھر سب نے دیکھا کہ صبر کا پھل کس طرح ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہمارے صبر کا بدلہ ضرور دیں گے. اور یہاں پہ تو نہیں، لیکن قیامت میں آپ جو ہے نا اپنا دیکھیے گا کہ صبر کا کتنا زیادہ ثواب ہے. وہاں پہ بہت کم تعداد میں صبر کرنے والے ہوں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، اس کے بارے میں ایک واقعہ پڑھ رہی تھی، تو وہ تھا کہ قیامت کے دن جب سب ہوں گے میدان حشر میں سب بیٹھے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے صابرین اپنے ہاتھ کھڑے کریں. بہت کم لوگ، بہت کم، بہت ہی قلیل تعداد ہاتھ کھڑے کرے گی اپنے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جنت میں داخل کر دیے جائیں. 2 فرشتے دروازے پہ کھڑے ہوں گے جنت کے. تو وہ کہیں گے ہاں بھئی آپ کہاں؟ کدھر؟ بغیر حساب کتاب کے جنت میں. ابھی تو حساب شروع بھی نہیں ہوا، ابھی تو صرف حشر کا میدان لگا ہے. تو ایک فرشتہ دوسرے کہے گا یہ کون لوگ ہیں جو ایسے ہی بغیر حساب کے جنت میں جا رہے ہیں؟ تو دوسرا کہے گا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے، یہ صابرین ہے. تو جنت میں بھاگ دوڑ مچ جائے گی، فرشتے بھاگنے لگ جائیں گے. فرشتے کہیں گے بینرز ہٹا دو کیونکہ صابرین آ رہے. اتنا پیار ہے اللہ تعالیٰ کو صبر کرنے والوں سے. وہ بیریئرز ہٹا دیے جائیں گے اور سیدھا ڈائریکٹ جنت میں بغیر حساب کتاب کے. اور یہ سودا کم ہے کہ آپ کو دنیا میں آپ نے جتنی مصائب، جتنی تکلیفیں، جتنی آزمائشیں برداشت کی ہیں، اس کے بدلے میں آپ کو جنت میں بغیر حساب کے داخل کر دیا جائے. تو یہ تجارت بری نہیں ہے. اللہ کی راہ میں تجارت کرنا سیکھیں. دنیاوی جو مال و متاع، دنیاوی آپ کی اولاد، آپ کا مال، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے. وہاں پر آپ کے اعمال کام آنے ہیں. قبر میں کسی نے ساتھ نہیں جانا. قیامت کے دن کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دینا. وہاں پہ صرف اللہ اور اس کا رسول ہے جنہیں آپ کا ساتھ دینا ہے. تو آپ ان کے لیے صبر کرنا سیکھیں. صبر کریں اور جنت میں اپنا گھر بنائیں بغیر حساب کتاب کے. جنت سوچیں، امیجن کریں کہ آپ پیپر ہے، آپ کا پیپر ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ کو کوئی آ کے فوراً یہ کہہ دے کہ آپ فرسٹ ہیں. کتنی خوشی ہوگی آپ کو. آپ فرسٹ ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہے، آپ کو پہلے ہی بتا دیا جا رہا ہے کہ آپ فرسٹ آئیں گے. تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. رزلٹ پہلے سے ہی پتہ چل جائے، پیپر دینے سے پہلے. آپ نے پیپر ابھی دیا ہی نہیں، اس کا لنک ہی نہیں ہے پیپر سے، تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا جائے کہ تمہیں فرسٹ پوزیشن دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ فرسٹ کون ہے. صبر کرنے والے، صابرین. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جنت میں حضرت بلال حبشی جائیں گے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل ہوگی جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوں گے، قصوہ. وہ جنت میں لے کے جائیں گے تو سب سے پہلے حضرت بلال حبشی جائیں گے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر عشرہ مبشرہ اور جتنے بھی انبیاء ہمارے گزرے ہیں، اور حضرت فاطمہ، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن. یہ سب جنت میں ہوں گے. اور ان کے بعد درجہ آئے گا صابرین کا. آپ ادھر سے حساب لگائیں کہ صابرین کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ رکھا ہے. تو کیا ہمارے لیے یہ کم ہے؟ کیا یہ تجارت ہمیں گھاٹے پڑی ہے؟ کیا ہم یہ سودا گھاٹے میں کر رہے ہیں؟ تو خدا را صبر کرنا سیکھیں. یہاں پر بھی
آپ یہاں پر صبر کرنا سیکھ جائیں گے نا تو آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ اجر دینا ہے۔ صبر کرنا بہت مشکل ہے، یہ مجھے بھی پتہ ہے، ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے آج کے زمانے میں صبر کرنا، کیونکہ لوگ جینے نہیں دیتے، پھر جو صبر کرنا سیکھ جاتا ہے نا پھر اسے جینے نہیں دیا جاتا۔ لیکن آپ نے ان کو کیا کرنا ہے، میں بیان سن رہی تھی تو اس میں تھا کہ ہم سب نے مر جانا ہے، ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، پھر کیا عزت کیا ذلت، سب نے چلے جانا نا اس دنیا سے، تو اچھا نہیں ہے کہ ہم اس راہ پہ اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف جو منزل جاتی ہے نا اس کو کبھی بھی ہم سر نہیں کر سکتے، لیکن یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اس راستے پہ ہمیں موت آئے، اللہ کی راہ پہ، صراط مستقیم پہ۔ تو اس راہ پہ چلنے کے لیے صبر بہت ضروری ہے، ہم نے صبر سے کام لینا ہے، ٹھیک ہے؟ آج سے ہم سب ارادہ کریں گے کہ ہم صبر سے کام لیں گے، کچھ بھی ہو جائے، دنیا والے کچھ بھی کہیں، کیسے بھی آپ کو ٹریٹ کریں، یہاں پر ان کی پرواہ نہیں کرنی، یہاں پر آپ مصائب اٹھائیں گے آگے جا کے آسانی ہوگی، یہاں پر تکلیفیں برداشت کریں گے، لہجے سہ جائیں گے، آپ کے دل میں بہت آپ ہرٹ ہو جائیں گے، آپ روئیں گے بھی، لیکن آپ صبر کر لیں گے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی آنکھ سے آنسو نہیں بہیں، آپ صبر میں جا کے لوگوں کے سامنے نہیں آپ نے آنسو بہانے، اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے جتنے مرضی آنسو بہائیں، وہ سننے والا ہے، اس کو تو آپ کا ایک آنسو بھی بہت محبوب ہے، اور لوگ آپ ان کے سامنے زاروں کے تار روئے جائیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو سوائے رونے کے اور کچھ آتا ہی نہیں، اس نے تو ہر وقت رونا ڈالا ہوتا ہے، تو ایسے نہیں کرنا، آپ نے صبر کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز پڑھیں اور صبر سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کریں۔ آج سے ہم سب یہ ارادہ کریں گے کہ ہم صبر کا دامن تھامیں گے اور اچھی نیت کے ساتھ ہم اس دنیا میں کامیابی کی طرف چلیں گے، اور اس پیغام کو، اس جو ہمارا لیکچر ہے اس کو ہم لوگوں تک ضرور پروموٹ کریں گے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے اندر صبر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ حافظ۔